إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورضوان من الله أكبر معزز حاضرین جمعہ، میں اور آپ اور ہر انسان اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ لوگ ہم سے ناراض نہ ہوں۔ جتنے بھی جاننے اور پہچاننے والے ہیں وہ ہر صورت میں ہم سے راضی رہے، حالانکہ ایسا ممکن نہیں۔ کوئی انسان کتنا ہی اچھا کیوں نہ بن جائے، پھر بھی ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو اسے اچھا محسوس نہ کرتے ہوں گے۔ انسان کا انسان کو راضی رکھنا یہ انتہائی مشکل عمل ہے، لیکن اگر انسان چاہے کہ میں کائنات کے رب کو راضی کر لوں تو یہ انتہائی آسان عمل ہے۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو راضی کرتے کرتے اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔
حالانکہ اگر ساری دنیا بھی ناراض ہو جائے، کائنات کا رب ناراض نہ ہو، تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور قیامت والے دن بھی کامیاب ہے۔ اور اگر دنیا کے تمام لوگ انسان سے راضی ہو جائیں لیکن کائنات کا رب انسان سے ناراض ہو جائے تو انسان دونوں جہانوں میں ناکام ہی رہے گا۔ جس طرح ہم مسلمان اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، اس طرح کائنات میں اور بھی ہماری ہی طرح کے غیر مسلم انسان ہیں۔ جیسے ہم کھاتے ہیں ویسے ہی وہ کھاتے ہیں، جیسے ہم پیتے ہیں ویسے ہی وہ پیتے ہیں، جس طرح ہم رہتے ہیں اسی طرح وہ رہتے ہیں، لیکن ہماری اور ان کی زندگی میں ایک خاص فرق ہے۔ ان کے دنیا میں آنے کا مقصد کوئی نہیں، ان کے دنیا میں رہنے کا مقصد کوئی نہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنایا ہی نہیں۔ لیکن مسلمان کی زندگی کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے لوگو، میں نے جنوں کو اور میں نے انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا۔ جب عبادت کا نام آتا ہے تو انسان کے ذہن میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ایسے عظیم اعمال آ جاتے ہیں، لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ عبادت کی تفصیل بیان کرتے ہیں، عبادت کا معنی بڑے خوبصورت انداز سے بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں لوگوں، عبادت کسے کہا جاتا ہے؟ ہر وہ عمل، ہر وہ فعل اور ہر وہ قول جس کے کہنے اور کرنے سے کائنات کا رب راضی ہو جائے، اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر اس آیت مبارکہ کا یہ ترجمہ کیا جائے تو قطعاً غلط نہیں ہوگا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے بنایا کہ وہ کائنات کے رب کو راضی کرے، اللہ کی رضا کو تلاش کرے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم ارشاد فرمایا۔ میرے حبیب اعلان فرما دیجئے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میرے محبوب اعلان فرما دیجئے، میری نماز، میری قربانی، وَمَحْيَايَ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ، وَمَمَاتِي حتیٰ کہ موت کے آنے تک کا ایک ایک لمحہ، للہ رب العالمین تمام کا تمام اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہے، کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے۔ اور کائنات کا خوش قسمت وہ انسان ہے جو اس دنیا سے جا رہا ہو اور اس پہ کائنات کا رب راضی ہو۔ آج ہم لوگوں کو راضی کرنے کی خاطر کائنات کے رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی میں 2414 نمبر حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس روایت کی راویہ ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وعرض الناس عنہ۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے، جو بندہ اللہ کو راضی کرے اور اس سے لوگ ناراض ہو جائے، ساری دنیا بھی اس سے ناراض ہو جائے، ایسے بندے کو کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس نے اللہ کی توحید کی خاطر
نبی علیہ السلام کی سنت کی خاطر، اس نے نبی علیہ السلام کے طریقوں کی خاطر دنیا کو ناراض کیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میرے نبی نے فرمایا لوگ تو اس سے ناراض ہو جائیں گے لیکن رضی اللہ عنہ، اس سے کائنات کا رب راضی ہو جائے گا، اور ایک وقت آئے گا وَأَرْضَ النَّاسَ عَنْهُ، لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ اس بندے کی محبت کو پیدا کر دیں گے۔ فرماتی ہے وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسِ۔ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دے، ایسے بندے سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ جن کو راضی کرنے کے لیے اس نے اپنے اللہ کو ناراض کیا، وہ لوگ بھی اس پہ خوش نہیں رہتے، لوگ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے دین میں، شریعت میں، دین اسلام میں اللہ کی رضا کو تلاش کرنا اور اپنے اعمال میں اخلاص کو پیدا کرنا، اس کی بڑی ہی اہمیت ہے۔ دیکھیں دو بندے اپنے گھر سے نکلے نماز پڑھنے کے لیے، دونوں نے ایک جیسا وضو کیا، دونوں چل کر کے مسجد میں آئے، دونوں نے آ کر کے ایک جیسی نماز پڑھی، نماز میں ایک جیسا ذکر کیا، نماز میں ایک جیسی تلاوت کی، دونوں نے ایک جیسے رکوع کیے، دونوں نے ایک جیسے سجود کیے، دونوں نے ایک جیسا قیام کیا، دونوں نے ایک جیسا تشہد پڑھا، دونوں نے ایک جیسا نبی علیہ السلام پہ درود پڑھا، لیکن ایک کی نماز کو اللہ نے قبول کر لیا اور دوسرے کی نماز قبول نہ ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ ایک نے نماز پڑھی، میں نماز پڑھوں گا مجھ پہ کائنات کا رب راضی ہو جائے گا، اللہ نے اس کی نماز کو قبول کر کے نماز کو نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے دل میں صرف اتنا خیال آ گیا، دل میں صرف اتنا وسوسہ آ گیا، اتنا خیال آ گیا کہ فلاں بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کیا سوچے گا یہ اتنی تیز نماز پڑھتا ہے۔ اس نے نماز کو آہستہ کر دیا، اس نے اس کی توجہ کو حاصل کرنے کے لیے اپنی نماز میں خضوع خشوع پیدا کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندے کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، ایسے بندے کی نماز کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نماز تو دونوں نے پڑھی ہے، ایک نے رب کو راضی کرنے کے لیے، دوسرے نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے۔ فرمایا مجھے اعمال کی ضرورت نہیں، میں تو یہ دیکھتا ہوں کون عمل کرے میرے نبی کے طریقے کے مطابق کرے اور میری رضا کے لیے کرے، میں اس کے عمل کو قبول کر لیتا ہوں۔ قرآن پاک کے 29ویں پارے کی سورت کی پہلی سورت کی پہلی 2 آیات، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کا تمام نظام ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور میرا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور کون اللہ؟ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، جس اللہ نے اس نظام کو بنایا کہ انسان پیدا بھی ہوتے ہیں، انسان فوت بھی ہوتے ہیں، اور پیدا ہونے سے لے کر فوت ہونے تک کا جو پیریڈ ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعمال کا حکم ارشاد فرمایا۔ فرمایا میں بندے کو دنیا میں بھیجتا ہوں اس لیے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ کون ہے جو نیک عمل کر کے آئے، خوبصورت عمل کر کے آئے۔ یہ نہیں فرمایا اکثر عملا، زیادہ عمل کر کے آئے، بلکہ یہ فرمایا احسن عملا،
خوبصورت عمل کر کے آئے، اچھے عمل کر کے آئے، اور اچھا عمل وہی ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام پہ قرآن آیا، اہل ایمان کی صفات بیان ہوئی، فرمایا میرے جو مومن بندے ہوتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دیا نا، مال کی محبت تو انسان کے دل میں ہوتی ہے، فرمایا اس محبت کے باوجود وہ اپنے مال کو جوڑتے نہیں ہیں، بلکہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ مسکینوں پہ، یتیموں پہ، قیدیوں پہ اپنے مال کو خرچ کر دیتے ہیں، اور جب خرچ کرتے ہیں نا تو ان کے دل میں یہ خیال نہیں ہوتا میرے خرچ کرنے سے لوگ مجھے سخی کہیں گے، میرے خرچ کرنے سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی، میرے خرچ کرنے سے میری سخاوت کے چرچے ہو جائیں گے۔ فرمایا ایسا نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ جو ہم نے مسکینوں، غریبوں، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلایا نا، ہم یہ نہیں چاہتے اخبار میں ہماری خبر چھپ جائے، ہم یہ نہیں چاہتے فیس بک پہ ہمارے اشتہار شیئر ہو جائے، بلکہ یہ کیا کرتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے یہ کام کیا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا، ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے بدلہ بھی نہیں چاہیے اور تم سے ہمیں شکریہ بھی نہیں چاہیے، ہم نے اجر لینا ہے اپنے اللہ سے لینا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کتنی ناراضگیاں صرف اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ میں نے فلاں کے لیے فلاں کیا، اس نے میرے لیے کیا کیا، میں نے فلاں وقت فلاں کے ساتھ فلاں نیکی کی، اس نے میرے لیے کیا کیا۔ ہم لوگوں سے نیکی کر کے اس کے بدلے کی امید لگا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ فرمایا مومن وہ نہیں ہوتا جو کسی سے نیکی کرے اور اس سے بدلے کی امید لگا کر کے بیٹھ جائے، مومن تو وہ ہوتا ہے جو نیکی کرے اور ساتھ کے انما نطعمکم لوجہ اللہ، میں نے یہ عمل کیا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ میرے معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کی رضا یہ بہت ہی عظیم اللہ کا انعام ہے جسے اللہ عطا کر دے۔ اللہ کے انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا کا ہی سوال کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بحفاظت لے کر کے جب دریا کی دوسری سائڈ پہ پہنچتے ہیں تو مالک نے اعلان فرمایا موسیٰ میرے پاس آؤ، کوہ طور پہ آؤ، آ کر کے ہم کلام ہو، ہم کلام ہونے کے بعد آپ کو تراب دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں کوہ طور پہ، ایک تو تراب کے ملنے کی خوشی اور دوسرا فرعون کے ظلم سے نجات ملنے کی خوشی اور تیسرا اللہ سے ہم کلام ہونے کی خوشی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی جاتے ہیں۔ میرے رب کریم نے سوال کیا موسیٰ اتنی جلدی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، اللہ میں اتنی جلدی اس لیے آیا کہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رضا کا سوال کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے اتنی بڑی حکومت عطا کی، چرند پرند، حیوانات، نباتات، جماعات تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت ملی جیسی حکومت کی انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کر دے جو حکومت میرے بعد کسی دوسرے کو نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مانگا ویسے ہی عطا فرما دیا۔ جب ملا نا
تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا۔ اے اللہ اتنا بڑا انعام تو مجھ پہ ہو گیا، لیکن مجھے توفیق عطا فرما میں تیرا شکریہ بھی ادا کروں اس انعام پہ جو تو نے مجھے عطا کیا اور میرے والد پہ انعام کیا۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اے اللہ مجھے ایسے عمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ انبیاء علیہم السلام کا ذکر نکل چکا، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی رضا کا سوال کرتے ہیں۔ خاتم النبیین، امام الرسل، امام الانبیاء، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب کا 18 ماہ کا لخت جگر ہے۔ اس بیٹے سے میرے کریم آقا کو بڑا ہی پیار ہے، بڑی ہی محبت ہے۔ بیٹا بیمار ہوا، میرے محبوب کو پیغام پہنچایا گیا اللہ کے رسول آپ کا بیٹا بڑا بیمار ہے۔ مدینے کے کنارے پہ ابو سیف لوہار جو لوہے کا کام کرتا تھا، اس کے گھر میں نبی علیہ السلام کا بیٹا پرورش پا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام اس کے گھر میں گئے، جا کر کے آپ نے اپنے لخت جگر کو اپنے دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا، لیکن میرے اللہ کی مرضی، میرے محبوب کا بیٹا میرے نبی کی آنکھوں کے سامنے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جب نبی علیہ السلام نے دیکھا بیٹا وفات پا چکا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے اس وقت بھی امت کو تعلیم دی، امت کو سبق دیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو گرتے جب صحابہ کرام نے دیکھے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ تو روتے ہوئے کو چپ کروانے والے، آپ نے تو رونے سے منع کیا، آج خود ہی رو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آنکھوں کا رونا تو اللہ نے رحمت بنا دیا، میں اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں کہوں گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے، بلکہ میں صبر کروں گا، صبر کا مظاہرہ کروں گا۔ اور بیٹے کی طرف دیکھ کر کے نبی علیہ السلام نے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ امت کے لیے تعلیم بن گئے کہ لوگوں بڑے سے بڑا صدمہ آ جائے، کوئی جتنا مرضی قریبی انسان کیوں نہ ہو، جب اس کی موت کا پیغام آ جائے، جب اس کی وفات کی خبر آ جائے، تو ایسے موقع پہ بھی آپ نے اللہ کی رضا کو ہی تلاش کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا بیٹا اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا، آقا فرماتے ہیں ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضى ربنا۔ ابراہیم تیری جدائی نے محمد کی آنکھوں سے آنسو جاری کر دیے، ابراہیم تیری جدائی نے محمد کا دل پریشان کر دیا، ابراہیم تیری جدائی سے میرا دل غمزدہ ہو گیا۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن ایسے موقع پہ میں وہی الفاظ ادا کروں گا جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہوگا۔ میں اللہ کی ناراضگی والا کوئی جملہ بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کروں گا۔ میرے بھائیو، جو بندہ زندگی میں اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے سے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ اسے دنیا میں ہی موت کے وقت عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب نیک بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والا انسان دنیا میں ایک ایک عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا انسان جب دنیا سے جاتا ہے نا، تو اللہ کے ملائکہ جنت کا لباس لے کر کے، جنت کا ریشمی لباس اور خوشبو کے ساتھ معطر کر کے اس کے پاس لے کر کے آتے ہیں، اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد اسے
تسلیاں دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے مطمئن جان آ اپنے رب کی طرف آ. تو دنیا میں نمازیں پڑھتا رہا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو دنیا میں روزے رکھتا رہا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو دنیا میں صدقہ خیرات کرتا رہا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو دنیا میں حج کو ادا کرتا رہا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو دنیا میں زکوٰۃ کو ادا کرتا رہا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو نے دنیا میں ایک عمل کیا میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. جا آج تیرا رب تو اس سے راضی ہو گیا. کتنا راضی ہوا. مالک نے رضا کا سرٹیفکیٹ بھی عطا کر دیا اور ساتھ میں اعلان بھی فرما دیا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جا میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا. تو دنیا پہ میری رضا کو تلاش کرتا رہا. آج میں نے تجھ پہ راضی ہو کے تجھے جنت بھی عطا کر دی ہے. میرے بھائیو ہم سمجھتے ہیں کہ جنت اللہ تعالی کا ایک بہت بڑا انعام ہے. اس سے بڑا اور بندے کے لیے کوئی انعام نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے نا وہ جنت کی نعمتوں سے بھی بڑا انعام ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے مالک جنتیوں سے سوال کریں گے جنتیوں ارضیتم کیا تم جنت میں آ کر کے مجھ پروردگار پہ راضی ہو. جنتی کہیں گے یا اللہ ہم نے کیوں راضی نہیں ہونا. ہمیں تو جنت مل گئی جنت کی نعمتیں مل گئی جنت کی حوریں مل گئی جنت کی میٹھی کھجوریں مل گئی دودھ شہد شراب پانی کے چشمے اور نہریں ہمیں مل گئی سونے اور چاندی کے محل ہمیں مل گئے موتیوں کے بنے ہوئے خیمے ہمیں مل گئے جنت کے قیمتی ریشمی لباس ہمیں مل گئے. جو ہم چاہتے ہیں ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں وہ کھانا ہمارے سامنے آ جاتا ہے. ہمیں اتنی نعمتیں مل گئی. یا اللہ اب بھی راضی نہ ہو. آپ سوال فرما رہے ہیں ارضیتم میرے بندو کیا تم مجھ پہ راضی ہو. اللہ جی ہم آپ پہ راضی ہیں. اللہ فرماتے ہیں اتنی نعمتیں مل گئی آپ مجھ پہ راضی ہو لیکن ایک نعمت ایسی ہے جو میں نے نہ دنیا میں کسی کو عطا کی نہ ابھی تک جنت میں کسی کو عطا کی. اب میں آپ کو عطا کرنے لگا ہوں. یا اللہ وہ کون سی نعمت ہے؟ فرمایا احل علیکم رضوانی فلا اسخط ابدا. جنتیوں میں آپ سے راضی ہو گیا ہوں اور جو انعام میں نے دنیا میں کسی کو عطا نہیں کیا وہ آپ کو عطا کرنے لگا ہوں. فلا اسخط ابدا. اب جنت میں آپ کا رب آپ سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا. میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کریں. آخر میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے ایسے اعمال بتلانا چاہتا ہوں جس سے کائنات کا رب راضی ہو جائے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے ہمیں چاہیے ہم جس سے دوستی کریں اللہ کے لیے کریں. اور اگر کسی سے ناراضگی ہو دشمنی ہو وہ بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے. الحب للہ والبغض فی اللہ. محبت ہو تو اللہ کے لیے ناراضگی ہو تو اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب فی قلوبهم الایمان. فرمایا جو میرے مومن بندے ہیں نا ایمان والے یہ اگر کسی سے دشمنی بھی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے ایک طرف اللہ کی بات آ گئی دوسری طرف ان کے باپ اور ماں کی بات آ گئی. یہ ماں باپ کی بات کو چھوڑ کے اللہ کی بات کو مان لیتے ہیں. ایک طرف ان کے بھائی ہیں بیٹے ہیں رشتہ دار ہیں قوم ہے قبیلہ ہے کنبہ ہے برادری ہے. دوسری طرف اللہ کی محبت ہے رسول اللہ کی محبت ہے. یہ اپنی تمام محبتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ قربان
قربان کر دیتے ہیں۔ ایسی بے شمار مثالیں کتب احادیث میں موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام لا چکے ہیں۔ جہاد کا میدان جہاد سے جب فارغ ہوئے، قیدیوں کو باندھا جانے لگا نا، یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بھائی بھی قید ہو کر کے آ گیا۔ اب جو بندہ قیدیوں کو باندھ رہا ہے، حضرت مصعب بن عمیر فرماتے ہیں یہ میرا بھائی ہے نا، اسے ذرا زور سے باندھو، سختی سے باندھو، یہ میرا بھائی تو ہے لیکن رسول اللہ کا دشمن ہے۔ جب مصعب بن عمیر کی زبان سے اتنا جملہ نکلا، بھائی تڑپ اٹھا، کہنے لگا تو میرا بھائی ہے، ہم دونوں کا باپ بھی ایک، ہم دونوں کی ماں بھی ایک، یہ تو نے کیا جملہ کہہ دیا کہ میرے بھائی کو زور سے باندھو۔ کہنے لگا اپنی زبان کو بند کرو، اس وقت تم میرے بھائی نہیں، میرا بھائی تو وہ ہے جو تمہیں باندھ رہا ہے۔ ہم نے بھائی جیسا عظیم رشتہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ قربان کر دیا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کائنات کا رب ہم سے راضی ہو جائے تو ہمیں چاہیے ہم محبت کریں اللہ کے لیے، اگر کسی سے دشمنی کریں وہ بھی اللہ کے لیے، کسی سے ناراض ہو وہ بھی اللہ کے لیے۔ دوسرا عمل، اگر ہم چاہتے ہیں کائنات کا رب ہم سے راضی ہو جائے تو ہم جیسے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں نا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا شکریہ بھی ادا کریں۔ مالک کہتے ہیں میرا شکریہ ادا کرو، میں تم پہ راضی ہو جاؤں گا، تم میرے شکر گزار بن جاؤ، میں انعامات کی بارش کر دوں گا۔ لیکن آج ہماری زبان پہ شکر کے کلمات نہیں آتے۔ ہم تو کسی کا اچھا مکان دیکھ لیں، دیکھ کر کے کہتے ہیں اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں۔ ہم کسی کی اچھی گاڑی دیکھ لیں، کہتے ہیں اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں۔ ہم کسی کو خوشحال دیکھ لیں، کہتے ہیں وہ خوشحال ہے میں کیوں نہیں۔ میرے بھائیوں، ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ کبھی ہسپتال میں جا کر کے تو کسی نے نہیں کہا یہ جو اتنے مریض پڑے ہیں یہ یہاں کیوں داخل ہیں، ان کی جگہ پہ میں کیوں نہیں۔ وہاں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مولا تیرا کتنا شکر ہے، اتنے بیماروں میں مجھے صحت والا تندرست انسان بنا دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا مل جائے، ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے مالک کا۔ تیسرا عمل جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، ہمیں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو تلاش کرنے کا قرآن مجید میں جو طریقہ بتلایا، نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے عمل سے اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا یہ جو نبی کے ساتھی ہیں، یہ جو نبی کے صحابی ہیں، یہ اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں کیسے؟ یا رکوع کر کے یا سجدے کر کے۔ ہمارے لیے یہ آیہ مبارکہ تعلیم بن گئی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رضا مل جائے تو رکوع اور سجدے میں اپنے رب کی رضا کو تلاش کرو۔ آخری جو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کائنات کا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اللہ کی رضا مل جائے، تو ہمیں اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہوگا، اپنی زبان کے جملوں کی ہمیں اصلاح کرنا ہوگی۔ ہمیں وہی جملے زبان سے ادا کرنے ہوں گے جن جملوں سے اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمہ من رضوان اللہ۔ ایک انسان ہے، اس کی زندگی کا آخری وقت آتا ہے، وہ اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ، ایک ایسا لفظ، ایسا جملہ ادا کر دیتا ہے کہ وہ جملہ اللہ کی رضا کا سبب بن جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یرفع اللہ بها درجات، اس جملے کی وجہ سے اللہ اس کے جنت میں درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ یہ بندہ جنت کے قریب چلا جاتا ہے، اللہ کی سے رضا مل جاتی ہے، مالک کی سے خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ
मर्ज़ातिल्लाहि तआला। एक बंदा जिंदगी के सारे अमाल तो अच्छे करता रहा, लेकिन जब जिंदगी का खात्मा होने लगा उसकी जुबान से ऐसा जुमला निकल गया जो जुमला अल्लाह की नाराजगी का सबब बन गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसके एक जुमले की वजह से रब नाराज हो गया, और नाराज हो करके अल्लाह ने इसकी जिंदगी के तमाम अमाल को ज़ाया करके इसे जहन्नम में फेंक दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह की रज़ा को तलाश करने के लिए हमें अच्छे जुमले ज़ुबान से अदा करने चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। अगर बंदा चाहता है ना अल्लाह की रज़ा मिल जाए, अल्लाह पे ईमान लाने वाला, आखिरत पे ईमान लाने वाला बंदा, उसे चाहिए कि जब भी जुबान से जुमला अदा करे या तो अच्छी बात करे, अगर अच्छी बात नहीं कह सकता तो कम अज़ कम खामोशी इख्तियार कर ले। अल्लाह इसकी खामोशी को ही इसके लिए निजात बना देंगे। ज़िला उकाड़ा में ना एक बंदा बड़ा रोया करता था, पुरानी बात अब बुजुर्ग सुनाते हैं। एक बंदा बड़ा ही रोया करता था। लोग उससे सवाल करते यार तो इतना क्यों रोता है, तेरे रोने की क्या वजह है? वो आगे से कोई जवाब ना देता, बस इतनी बात कहता कि आप दुआ करें अल्लाह खात्मा ईमान पे कर दे, अल्लाह मौत का वक़्त आसान कर दे। उसे कहते ठीक है दुआ तो करेंगे, लेकिन तेरे रोने की वजह क्या है? वो कहता अगर आपने मुझसे वजह पूछ ली तो मैं बता ही देता हूँ। मेरा एक भाई था, बड़ी नमाज़ें पढ़ता था, बड़े रोज़े रखता था, बड़े खैर के काम किया करता था, सदका खैरात भी किया करता था, कुरान की तिलावत भी कसरत से करता था। लेकिन जब उसकी मौत का वक़्त आया ना, हमें कहने लगा मेरे पास कुरान लेकर के आओ। हमने उसके हाथ में कुरान को थमाया। जब कुरान उसमें हाथ में पकड़ा, पकड़ते ही उसकी ज़ुबान से बेसाख्ता जुमला निकला, कहता है जाओ ले जाओ इस कुरान को, मेरा इस पे कोई ईमान नहीं। इतना जुमला निकला मुंह से, साथ ही उसकी रूह परवाज कर गई। उसकी नमाजें भी ज़ाया हो गई, उसके रोज़े भी ज़ाया हो गए, उसकी नेकियां भी ज़ाया हो गई। मेरे भाइयों, हमें दुआ करनी चाहिए, हमारी ज़ुबान से जब भी जुमला निकले वो अल्लाह की रज़ा का सबब बने, अल्लाह की नाराज़गी का सबब ना बने। अल्लाह ताला हमें अपनी रज़ा नसीब फरमाए। सारी दुनिया नाराज़ हो जाए, इंसान को परवाह नहीं होनी चाहिए अल्लाह की तौहीद की खातिर, नबी की सुन्नत की खातिर। लेकिन अगर रब नाराज़ हो जाए, बंदा दुनिया में भी जलील होगा, क़यामत वाले दिन भी इसे जहन्नम का ईंधन बना दिया जाएगा। अल्लाह मुझ समेत सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।